السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اب انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 33 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ ہمارے اب تک کے سارے ویڈیو ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ قال، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط تنقیض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ قال، الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ قال یا آدم، یا آدم میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے۔ توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر و توسط دونوں جائز ہیں، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ یا آدم انبئهم، انبئهم میں قلب ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو وہاں پہ قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد با رہا ہے، اس لیے نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ انبئهم باسمائهم، انبئهم باسمائهم اخفاء شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا۔ انبئهم باسمائهم، باسمائهم میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ بِأَسْمَائِهِمْ، آگے جیم، یہ وقف جائز کا مخفف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا بہتر ہے۔ بِأَسْمَائِهِمْ، فَلَمَّا، میم مشدد غنہ ہوگا۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئی۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے۔ توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ، انبأهم میں قلب ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آئے تو قلب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا نون ساکن کے بعد با اس لیے قلب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ انبأهم باسمائهم، انبأهم باسمائهم میں اخفاء شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد
اگر بائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا. بِأَسْمَائِهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ میں مد متصل ہوگا. مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں آئے. یہاں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، اس لیے یہاں پہ مد متصل ہوگا. مد متصل میں حفص کی روایت میں بطریق مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، اور توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے. بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ بِأَسْمَائِهِمْ اور قال کے درمیان آپ لا کی علامت دیکھ رہے ہیں. اس کے معنی ہے نہیں کہ. یہ علامت کبھی آیت کے اوپر استعمال ہوتی ہے اور کبھی عبارت کے اندر. جب عبارت کے اندر ہو تو ہرگز یہاں وقف نہ کریں. قال قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. قال الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے. الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. قال الم اقل لکم، الم اقل لکم میں اظہار شفوی ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. الم اقل لکم، قاف کو پر پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. اقل لکم انی، اقل لکم انی میں بھی اظہار شفوی ہوگا. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. انی نون مشدد غنہ ہوگا، 1 الف کی مقدار غنہ کریں گے. انی اعلم، انی اعلم میں مد منفصل ہوگا. مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں آئے، اور مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے. توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے. اور بطریق جزری اس میں قصر اور توسط دونوں جائز ہیں، اور قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے. انی اعلم غیب السماوات، غیب یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے. غیب السماوات، میم کے اوپر کھڑا زبر، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. غیب السماوات والارض، والارض کے را کو پر پڑھیں گے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھیں گے، یا را ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. والارض، دعاد کو پر پڑھیں گے. دعاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں. والارض واعلم، والارض اور واعلم کے درمیان آپ لا کی علامت دیکھ رہے ہیں. اس کے معنی ہے نہیں کہ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال ہوتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر، جیسے یہاں عبارت کے اندر ہے. جب عبارت کے اندر یہ علامت استعمال ہو تو وہاں پہ ہرگز وقف نہ کریں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، ما تبدون مد منفصل، مد الف مدہ، الف مدہ وہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے. الف مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. ما تبدون، با حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں جن کا مجموعہ قطب و جدن ہے، یعنی قاف، طا، با، جیم، دال. جب ان حروف کے اوپر جزم آئے تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے. ما تبدون، وا مدہ، وا مدہ وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، وا مدہ کو 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. وما
कुंतुम वमा अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। वमा कुंतुम, वमा कुंतुम में इख्फाए हकीकी होगा। इसका कायदा यह है कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ इख्फा में से कोई हरफ आए, हुरूफ इख्फा 15 है, तो वहाँ पे इख्फाए हकीकी होगा। वमा कुंतुम तक्तुमून, वमा कुंतुम तक्तुमून में यहाँ पे इजहार शफवी होगा। इसका कायदा यह है कि मीम साकिन के बाद मीम और बा के अलावा कोई और हर्फ आए तो वहाँ पे इजहार शफवी होगा, यानी मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। तक्तुमून, तक्तुमून में मद्दे आरिज वक्फी होगा। मद्दे आरिज वक्फी वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद सुकून वक्फ की वजह से हो। मद्दे आरिज वक्फी में तमाम कुर्रा के नज़दीक तूल, तवस्सुत, कसर तीनों जायज़ हैं। तूल औला है, फिर तवस्सुत, फिर कसर। तूल की मिकदार 3 अलिफ 5 अलिफ, तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ 3 अलिफ और कसर की मिकदार 1 अलिफ है। क़ाल या आदम अब्बिहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बाहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुबदून व मा कुंतुम तक्तुमून। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। क़ुलना, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़्वक़्त तनक़ीज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। वइज़ क़ुलना, अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। लिल मलाइकति, लिल मलाइकति में मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में आए। मद्दे मुत्तसिल में हफ्स की रिवायत में सिर्फ तवस्सुत है। तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू, उसजुदू में वाह मद्दा, वाह मद्दा वो वाव जो साकिन हो और उससे पहले पेश हो। वाह मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम, लिआदम हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। लिआदम फसजदू इल्ला, फसजदू इल्ला में मद मुनफसिल होगा। मद मुनफसिल वो मद है जिसमें हर्फ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आए। मद मुनफसिल में हफ्स की रिवायत में बतरीक़ शातिबिया सिर्फ तवस्सुत है। तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। और बतरीक़ जज़री कसर और तवस्सुत दोनों जायज़ हैं। और कसर की मिकदार 1 अलिफ है, लेकिन अक्सर दुनिया में शातिबिया का तरीका राइज है। फसजदू इल्ला इब्लीस, इल्ला इब्लीस में भी यहाँ पे भी मद मुनफसिल होगा। मद मुनफसिल वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आए, और यहाँ हरफ मद के बाद हमज़ा दूसरे लफ्ज़ में आए, इसलिए यहाँ पे मद मुनफसिल होगा। मद मुनफसिल में हफ्स की रिवायत में बतरीक़ शातिबिया सिर्फ तवस्सुत है। तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ, 4 अलिफ है। और कसर की और बतरीक़ जज़री कसर और तवस्सुत दोनों जायज़ हैं। और कसर की मिकदार 1 अलिफ है, लेकिन अक्सर दुनिया में शातिबिया का तरीका राइज है। इल्ला इब्लीसा, इब्लीसा
یا مدہ وہ یا جو ساکن اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگیا طوا دیکھ رہے ہیں، طوا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس کا مطلب یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، وقف کرنا بہتر ہے۔ الا ابلیس ابا، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واستکبر، را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر زبر آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر و پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھیں گے، یہاں را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ واستکبر، آگے آپ واستکبر اور وکانہ کے درمیان یہ علامت زا کی دیکھ رہے ہیں، یہ وقف مجوز کا مخفف ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتری ہے کہ وقف نہ کیا جائے، ٹھہرا نہ جائے۔ واستکبر وکان، کان الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وکان من الکافرین، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ من الکافرین، آگے آیت ہے وقف کریں گے۔ من الکافرین میں مد عارض وقفی ہوگا، مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔